Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे ग्रुप के एक शिया आलिम मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब का, और उनसे जानकारी लेते हैं। मौजूद गुफ्तगू आज रखा गया है कि वाकया किरतास। तो इस रिगार्डिंग मोहतरम ईमान एलिया साहब को बुलाया गया है। तो आए ईमान साहब और ये बताएं सबसे पहले, या करतास या खिरतास क्या वर्ड है, ये किस चीज का मतलब है, व्हाट डज इट मीन, ताकि हम लोगों को जब पता नहीं चले और जानकारी हो। सर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد إلى يوم الدين۔ کلام اعزاز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ایمان ایلیا صاحب ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امیر فیصل صاحب، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، یہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہے بھی بہت حساس، اور ہم اس کے جو ہے نا وہ ہر جزئی کلی پر جو ہے نا وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج کے وقت میں ہی یہ موضوع سمٹ جائے، جو کہ سمٹتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ طوالت کا یہ جو ہے متقاضی ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جسے واقعہ کرتاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ کرتاس کا واقعہ تھا، پہلے میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ یہ کوئی شاذ نہیں پایا جاتا کتابوں میں، کدوکا کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔ اہل سنت والجماعت کی کتب میں یہ کثرت کے ساتھ کثیر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، جس میں سے میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں اگلی وائس میں تفصیل کے ساتھ، تاکہ ایک ہی وائس میں ساری کتابوں کے جو اسماء آ جائیں کہ کہاں کہاں یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ جی عبدالرزاق الصنعانی جو ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف، جسے مصنف عبدالرزاق بھی کہا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ 3 جگہ پر موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 438، حدیث نمبر 9757، پھر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56، حدیث نمبر 9992، پھر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 361، حدیث نمبر 19371۔ اس کے بعد مسند الحمیدی میں یا مسند الحمیدی میں یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 اور حدیث نمبر 536۔ اس کے بعد مسند امام احمد ابن حنبل، اس میں یہ 4 جگہ پر یہ پایا جاتا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409، حدیث نمبر 1935، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ مسند احمد میں یہ جتنی بھی 4 حدیثیں ہیں 4 جگہوں پر پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری صحیح ہیں۔ پھر مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125، حدیث نمبر 2990، یہ بھی صحیح ہے۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 3111، یہ بھی صحیح ہے۔ پھر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر 3336، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں بخاری میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 جگہ پر بخاری میں یہ قرطاس والی حدیث پائی جاتی ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34، حدیث نمبر 114، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69، حدیث نمبر 3053، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99، حدیث نمبر 3168،
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 4431 31، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 4432، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120 حدیث نمبر 5669، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 111 حدیث نمبر 7366۔ بقایا میں اگلی وائس میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ مسلم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1257 حدیث نمبر 1237۔ پھر یہ اخبار مکہ مسند البزار میں 2 جگہ پر پائی جاتی ہے، سنن نسائی میں 3 جگہ پر موجود ہے، مسند ابی یعلا الموصلی السنہ لابی بکر الخلال، مستخرج ابی عوانہ اس میں 3 جگہ پر پائی جاتی ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، المعجم الکبیر للطبرانی اس میں 3 جگہ پر موجود ہے، المعجم الاوسط للطبرانی اس میں بھی موجود ہے، اعلام الحدیث للخطابی اس میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم اس میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہے نا کتابیں بہت کثرت کے ساتھ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے اہل سنت والجماعت کے مساجد میں ان کی کتابوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ اب جب ہم ان تمام کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں جو روایات ہیں اختلافی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، اور کسی جگہ پر جو ہے وہ ابہام ہے، دوسری جگہ پر اس ابہام کی توسیع کر دی گئی ہے، جسے جناب متن میں اضطراب کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آیا کہ کچھ لوگوں نے کہا، اب یہ اضطراب ہے متن میں، کوئی پتہ نہیں کس نے کہا، لیکن دوسری روایت میں نام آ گیا کہ وہ کس نے کہا، تو اب یہ متن کا اضطراب ختم ہو جائے گا۔ تو ہم جب تمام روایات کو جب ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو وہ ایک پورا جو وہ نقشہ سامنے آتا ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں اس کا مقدمہ بتا چلوں کہ یہ واقعے کے خاص وجہ اختلاف کیوں ہے بین سنی و شیعہ، یہ اختلاف کی وجہ کیوں ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کو کسی اور سینس سے اس کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اس کی تعویل نہیں کرتے، اور ان کا طرز عمل ایسا کیوں ہے، اہل سنت والجماعت کا طرز عمل ایسا کیوں ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ واقعہ کرتاس چونکہ ایک سینسیٹیو موضوع ہے، اس کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، پہلے ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ اب جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی طور پر 2 دھڑے ہیں، مکتب تشیع اور مکتب تسنن، جسے اہل تشیع یا مکتب آل محمد اور مکتب اہل سنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے درمیان جو ہے نا بنیادی چیزیں تو مشترک ہیں، مطلب اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کا آخری نبی و رسول مانتے ہیں، اور زبانی تو دونوں دھڑے جو ہے نا وہ کلام اللہ کو بھی حجت مانتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حجت مانتے ہیں۔ اب اختلاف آ جاتا ہے درمیان میں جب یہ شخصیات جو ہیں کوئی بھی، چاہے وہ اہل تشیع ہوں چاہے وہ اہل سنہ والجماعہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے اللہ اور اس کے رسول پر کون جو ہے نا وہ تکریم کا عمل کر رہا ہے، یعنی کون فوقیت دے رہا ہے شخصیات کو۔ یہاں پر آ کر اختلاف ہوتا ہے، یعنی قولی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے اور عقیدہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر فوقیت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر رسول کو، غیر نبی کو فوقیت نہیں ہے۔ عقیدہ دونوں کا ایک ہے، لیکن عملاً جو ہے، عملاً اہل سنہ والجماعہ جو ہیں یہاں پر آ کر وہ رہ جاتے ہیں، جس کی مثال ایک یہ واقعہ کرتاس ہے۔ اب دیکھیے جیسا کہ یہ اصول ہے، دونوں کا متفقہ اصول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں، حجت قطعیہ ہیں، آپ کا کوئی بھی حکم جو ہے نا وہ اس سے انکار کی مجال نہیں ہے، کسی بھی امتی کو اس سے انکار کی مجال نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہے۔ اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اب کوئی اگر اپنی پسند سے کسی کو استثناء دیتا پھرے، ایگزیمپشن دیتا پھرے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ قرآن کریم میں، حدیث میں کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اس کے امر سے یا اس کے نہیں سے، امر کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس کو، اور نہیں کہتے ہیں کہ ایسا امپیریٹیو سینٹینس جس میں روکا جائے، ایسا حکمیہ فکرہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اسے نہیں کہتے ہیں، اور جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس امپیریٹیو سینٹینس کو امر کہتے ہیں، فعل امر کہتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے کسی کو بھی کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت. اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایگزیمپشن دی گئی ہے، استثناء دیا گیا ہے، اس پر قرآن کی نصوص موجود ہیں. اس کے علاوہ غیر نبی کو کوئی کسی بھی قسم کی احکامات میں، عبادات میں کسی بھی قسم کی کسی کو کوئی ایگزیمپشن حاصل نہیں ہے. اب چلتے ہیں واقع کرتاس کی طرف. اس کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور ایک جگہ پر یہ حضرت عمر سے بھی یہ مروی ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ جو واقعہ وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا. یہ المعجم الکبیر میں ہے اور المعجم الاوسط امام طبرانی کی جو کتاب ہے وہاں پر ہے. اور وہاں پر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذکر کی گئی جو بخاری نے ذکر نہیں کی یا دوسروں نے ذکر نہیں کی. وہاں پر کچھ امور انہوں نے ذکر کی ہیں جس سے معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، اور یہ بہت ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیے مصائب والا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مرض وصال میں تھے. تو آپ نے کاغذ اور قلم مانگا. کسی دوسری روایت میں دوات کا بھی ذکر ہے، تو کسی میں صحیفہ کا ذکر ہے، کسی میں کرتاس کا ذکر ہے، یعنی لکھنے کے لیے کچھ چیز مانگی. تو آپ نے لکھنے کے لیے کاغذ قلم مانگا اور ساتھ میں ایک گارنٹی دی. آپ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم تا قیامت گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور ایک روایت میں موجود ہے کہ کوئی بھی دو شخص بھی آپس میں اختلاف نہیں کر سکیں گے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارا یہ جو رسول ہے یہ اپنی خواہش کے تابع ہو کر تو بولتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتا. یہ تو جب بھی کوئی تمہیں حکم دے گا یا کسی چیز سے روکے گا تو وہ وحی کے تابع ہوگا، وہ وحی ہوگی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا اور گارنٹی بھی دے دی، اب اس حکم پر قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت واجب ہے. تو اس حکم پر عمل کرنا واجب تھا. اب چاہیے یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کیا جاتا. اب ظاہر ہے کہ جیسے ہی جو روایت کے جو الفاظ اور وہ جو اس کا وہ ایک سیاق و سباق جو چل رہا ہے، اس سے مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اٹھے اور کاغذ قلم لانے لگے. تو اب پہلے تو کچھ روایات میں ہم وہ جو اضطراب ہے اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اضطراب میں کہ کسی نے کہا کہ رہنے دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ پر جو ہے نا وہ درد کی غلبہ ہے، شدت ہے، تو ہمارے پاس کتاب اللہ یہ کافی ہے. اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ایک امتی نے یہ ڈینائی کیا. اب جب ہم دیگر روایات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ڈینائی کرنے والی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس پر جو ہے نا وہ آگے ہم مزید بھی بات کریں گے کہ ہمارے نزدیک اہل تشیع کے ہاں چونکہ رسول کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں کہ رسول کے حکم کو رد کرے. تو ایک تو یہ الفاظ ملتے ہیں، دوسرے یہ الفاظ ملتے ہیں روایات میں کہ کچھ لوگوں نے کہا، ایک جگہ پر ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یحجر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر کی کیفیت میں، حجر کہتے ہیں ہذیان کو. حجر و ہذیان کی میں اگلی وائس میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ حجر و ہذیان کیا ہوتا ہے. پھر اگر آپ مزید جو ہے نا وہ اب روایت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر روایات میں اب وہ کس نے کہا، یہ اضطراب آ گیا نا کہ کس نے کہا کہ رسول حجر و ہذیان کی کیفیت میں ہے. تو یہ اضطراب دیگر روایات نے ختم کر دیا. وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہے نا وہ قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان الرجل لیحجر، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو جو ہے نا یہ حجر کی کیفیت میں ہے. جی اہل لغت نے حجرہ کا مطلب ہزا کیا ہے، ہزا یعنی ہذیان. تو حجر و ہذیان مترادف ہیں، اور ہذیان کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یعنی اس کی عقل
زائل ہو جاتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہوتا. اس کیفیت کو حجر و ہذیان کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ بخار کی انتہائی شدت والی کیفیت میں بھی جو ہے نا یہ طاری ہو جاتا ہے کہ مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ مریض کیا بول رہا ہے اور اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. اور عالم نزا کے وقت بھی یہ جو ہے نا وہ عالم نزا کے جو مریض ہوتے ہیں ان پر بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا یہ شان رسالت کے منافی ہے. یہ شان رسالت کے منافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو کبھی زائل نہیں ہونے دیتا بیماری کے عالم میں بھی. ہاں بیماریاں آتی رہتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے، اتنے طویل جو ہے نا وہ بیمار رہے لیکن عقل نہیں زائل. تو انبیاء کی عقل، انبیاء کے ہوش و حواس یہ زائل نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حجت ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے جو انذار و تبشیر کرنے آتے ہیں، جو اللہ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں، اگر ان کی ہی نعوذ باللہ عقل اور زائل ہو جائے اور ان پر ہی حجر کی ہذیان کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے تو دین تو مشتبہ ہو جائے گا نا. پھر تو ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے یہ حکم لگاتا پھرے گا. کوئی کہہ دے گا کہ یہ رسول نے جب فرمایا تھا تو اس وقت جو ہے نا حجر کی کیفیت میں تھے، دوسرا کہے گا نہیں جب یہ فرمایا تھا تب حجر کی کیفیت میں تھے. تو دین تو مختلف ہو جائے گا، دین میں تو اختلاط ہو جائے گا، اس میں تو مکس اپ ہو جائے گا. جبکہ رسول کا کام ہوتا ہے دین کو واضح کر کے بیان کرنا، نہ کہ اس میں اختلاط پیدا کرنا. تو ہمارا یہاں پر مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے نا حجر و ہذیان کی نسبت کرنا یہ شان رسالت کے منافی ہے. اور یہ نسبت جنہوں نے بھی کی، دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کسی جگہ پر لکھا ہے کچھ نے کہا، کسی جگہ پر نام بھی بتا دیے گئے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے لیکن اصول یہی ہے اور اس سے کوئی مسلمان اس اصول سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ رسول کی شان میں ایسے الفاظ نہیں بولے جانے چاہیے. یہ شان رسالت کے منافی ہیں. محترم ایمان ایلیا صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ ایک سوال یا ایکسپلینیشن آئی ہے ایک ممبر کی کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی اس حدیث کی جو غلط تشریح کرتے ہیں، جو لفظ ہے حدیث میں ماشانا احجر اس تم ہو، اس کا مطلب ہذیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہاں پر ہجرت سے ماخوذ ہے. جیسے جدائی، کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آگے اس تم ہو یعنی ان سے پوچھو کہ کیا اسی لیے لکھوانا چاہتے ہیں، لیکن بالکل الٹا مطلب کرتے ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کہیں. اور دوسرا یہ جملہ عمر نے کہا ہی نہیں بلکہ دوسرے نے کہا ہے اور علی بھی وہاں موجود تھے. یہ سر ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ پوسٹ آئی ہے، اگر اس میں کچھ کہنے کے لیے تو پلیز بتائیں. شکریہ. یہ آگے چلیے، یہاں پر ہو گئے دو گروہ، ایک وہ جو کاغذ قلم لینے کے لیے جا رہے تھے، دوسرے وہ جن کو روک دیا گیا اور جن کو روک کر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس کتاب اللہ ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی رسول کی بات سے انکار کر دیا گیا اور ان کو روک دیا گیا. تو اب یہاں پر ہو گیا اختلاف. جب اختلاف ہوا اور کثر اللغط کے الفاظ موجود ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ارتفاع الصوت، یعنی آوازوں کا بلند ہو جانا. اب جو آوازیں بلند ہو گئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ ناراض ہوئے، آپ نے غضب کا اظہار فرمایا اور آپ نے ان کو ڈانٹا جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول حجر کی کیفیت میں. تو آپ نے ان کو کہا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، کیونکہ جس حالت میں تم مجھے گمان کر رہے ہو میں اس سے کہیں بہتر حالت میں ہوں اور نبی کے پاس جھگڑا کرنا یہ تم لوگوں کو سیف نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع کرنے والے تھے، جو رسول کے حکم سے ڈینائی کرنے والے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. امیر فیصل صاحب یہ متعصبانہ رویہ ہے. یہ اہل سنت میں جو بات کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا حاصل مطالعہ اہل سنت والجماعت کا ہے. ابھی تو جو ہے نا وہ اہل تشیع کی کتابیں تو کھولی نہیں نا، یہ سب کچھ اہل سنت والجماعت سے لکھا ہوا ہے. اور ان کے شارحین نے حجر کی جو شرح کی ہے، اہل لغت نے حجر کا جو معنی لکھا ہے، یہاں پر حجر کا معنی یہ حجر ہجرت سے ماخوذ نہیں ہے، یہاں پر حجر کا معنی خطا ہی لکھا ہے. مولانا شبلی نعمانی کی کتاب یہ جو موجودہ جو معاصر جو علماء ہیں
جدید دور کے، انہوں نے بھی مطلب ان کی کتاب کے حوالے بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا. تو بہرحال یہ یہاں پر حجر کا معنی ہجرت نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہی مطلب ہے کہ حوالے جس کو چاہیے ہوں گے حوالے مل جائیں گے. یہ حجر کا معنی یہاں پر ہذیان ہی ہے اور ہذیان ہی کیا گیا ہے. اور یہ ایک اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے. بالکل یہ روایت میں الفاظ موجود ہے ما شأنہ احجر، کہ استفہموہ، کہ سمجھو ان کی بات کو سمجھو. ایک روایت میں یہ بھی ہے. تو رسول نے پھر یہ بھی فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، تم جو میرے بارے میں گمان کر رہے ہو، جو مجھ پر تم دعویٰ کر رہے ہو یا ادعا کر رہے ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہ جو مجھ پر بہتان کر رہے ہو، میں اس سے کہیں بہتر ہوں. تو پھر رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ یعنی یہ اپنی مرضی سے تعویل کرنے کا نام دین نہیں ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہی اسی بات پر کہ واقع کرتاس کے اثرات کیا نکلے. اثرات یہ نکلے کہ ہم اپنی مرضی کی تعویلوں میں پڑ گئے. ہم نے غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھا ہی نہیں. اور رنگ کا تھا آگ بجاؤ. ایک آدمی نے 3 صفحے لوڈ کیے ہیں کم از کم مولانا اسحاق کا حدیث کرتاس کے بارے میں جواب. پہلے انہوں نے آپ کی ویڈیو اس میں ڈالی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کس عمر کی بات کرتے ہو. اس کی ترجمانی کی نا کہ جو عمر کہتا وہی ہوگا، کوئی کال چل نہیں دینا، ساری اسی میں ایک بات. اب ایک عالم بٹھا اور اس نے کہا نہیں اس واقعہ میں اگر عمر کا ذکر نہیں. میں نے پھر کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو روزہ، اور اس میں 6 جگہ واقعہ اور لکھا کہ عمر بن خطاب عمر ہی تھے وہاں. اور انہوں نے کہا جملہ کیا بولا؟ جملہ یہی کہ حضور کو بڑی تکلیف ہے، قرآن کافی. یہی جملہ ہے. نہیں آپ تو جمل کیا ہے نا لکھوانا رسول اللہ چاہتے، آپ کو نہیں پتا قرآن کافی ہے، اور کیا آپ نے تکلیف کرنی تھی زبان سے فرمانا تھا. یہ بات کو تو احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا مولانا. نہیں آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں آپ نہیں، آپ ذرا صبر سے کام لینا، کوئی عدل کرے کہ اگر یہ ہوتا اس طرح ادب سے ہوتا تو جھگڑا کیوں ہوتا. کچھ کا جو رسول اللہ کہتے ہیں وہ کرو، کچھ کہتے ہیں جو عمر کہتا وہ ہوگا. اور پھر اتنی قلم موقع پہ جھگڑا ہوا. ہاں یہ پڑھے نا کہ بات میں نہیں. اب قرآن کو جب پڑھیں جیسے حضرت علی کے بارے میں آپ رکھ، قرآن کہتا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اور یہاں پڑھ لیں فلم کثر اللغت مرتبہ، جب شور بہت بڑھ گیا اور آوازیں اونچی ہوگی تو رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا. میں آپ کیا تبصرہ کریں ما ینبغی عند نبی تنازع، نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی حق تھا؟ گھوم چلے جاؤ یہاں. سارا ناراضگی کا واقعہ، وہاں کوئی ادب نہیں، کوئی نہیں. قرآن بیٹا آپ حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد ہے ضرور یہ اس کے بعد اور مان گئے. ابن تیمیہ ابن کثیر اور امام سفیان بن جانا سب مان کر. بات یہی ہے کیونکہ میں نے دوسری ایک روایت سے جان چھڑائی کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے مگر کی ابو بکر کی. میں نے کہا اگر لکھنے کا قصہ ماننا تو اس کو بھی مانو. اسی بخاری میں کہا ایسا بلا اپنے باپ کو تاکہ میں لکھ لوں اور کوئی پھر بعد میں تمنا نہ کرے نہ کوئی جھگڑا کرے. بس مانو کہ لکھوانا چاہتے تھے اور مسئلہ خلافت ہی تھا. یہ بڑے بڑے ہمارے اماموں نے مانا کہ اس وقت نماز روزہ رہ گیا تھا، یہی تھا کہ بعد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اب وہ دوسری روایت جنہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویاں اگر کوئی اور کرتا تو شیعوں پر بھی حجت ہوتی. اب ہم تو مانتے ہیں کہ کیا اپنے ابا کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ لوں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے اب جان چھڑانے کی. وہ کہتے ہیں اگر ابو بکر کی لکھنا ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے آگے ہوتا، بعد میں بھی اسی نے ہاتھ پکڑانا سب سے پہلے. تو وہ کہتا ہمارے حق میں یہ بات کوئی نہیں. مسئلہ واقعی خلافت کا تھا مگر وہ اب موقع مل گیا گنجا. حضور نے جو فرمایا نا آوازیں اونچی ہوگی، شور و گل بڑھ گیا. اور وہاں یہ آپ نے تبصرہ کیا کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواب تھا، چلے جاؤ. حضور پہ اس وقت غشی کی کیفیت تاری تھی. بس یہی انہوں نے کہہ دیا نا، یہی معذرہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو کہا نا اور کئی اب یہ دیکھیں الاعلام للخطابی، یہ خطابی جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں، انہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی ہے. یہ کہتے ہیں انہ اراد ان یکتب اسم الخلیفۃ بعدہ لئلا یختلف الناس ولا یتنازعوا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کاغذ قلم منگوایا تو وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے
انہو ارادہ یکتب اسم الخلیفہ تھی کہ وہ اپنا خلیفہ مقرر فرمانا چاہتے تھے، اپنے خلیفہ کا نام لکھنا چاہتے تھے کہ لوگ ان کے بعد اختلاف نہ کریں اور آپس میں جھگڑے نہیں. فیؤدیہم ذلک الی الفتنۃ والضلال، کیونکہ یہ چیز انہیں فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کر دیتی، جو کہ آج امت فتنے اور گمراہی میں پڑی ہوئی ہے اسی وجہ سے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبانی بھی سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بین کتابی، کے تمام کی تمام مصیبت اور فساد کی جڑ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریر نہیں لکھنے دی گئی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے. محترم ایمان ایلیا صاحب، جس طرح کے کمنٹس اور جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں وہ بہت طویل وقت لے لے گا، اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ابھی تک تو کوئی بھی لوگ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے علمی گفتگو کرنے کے لیے، علمی ڈسکشنز کرنے کے لیے. بد اخلاقی، بد تہذیبی، ایک دوسرے کے اوپر لام تان دس اینڈ دیٹ. بٹ جب خدا کے فضل سے کیا کہتے ہیں وہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. شکر ہے خدا کا کہ ہمیں تکروال کی شروعات سے لوگوں میں سوال کرنے کے احساسات تو آئے، بٹ میں نے ان سب میں سے سیلیکٹ کر کے یہی ایک سوال لگایا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. رہی بات جو سنی ممبرز ہمارے سے اتنا سوال بھیج رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو آپ لوگ ایک الگ سیشن رکھیں گے. سنی لوگوں میں سے جو بھی آنا چاہیں گے وہ امام صاحب کی طرح آڈیو میں بات چیت کریں گے اور پیور ڈسکشن گروپ کی مینجمنٹ کے سوالوں کے جواب دیں گے. صاحب ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیجیے، پھر ہم اپنا کالکولیشن دے دیں گے انشاءاللہ، کہ کیا جو اہل بیت یا کیا لکھا ہوا ہے اس میں ان کا نظریہ کیا تھا، جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے سر، اس کے بعد آئی ول گیو مائی کنکلوسیو پوائنٹس. تھینک یو. سلطان محمود صاحب اور دیگر اہل سنت والجماعت برادران، ان پر واقع کرتاس اور دیگر جو ہے نا اس طرح کے جو امور ہیں ان کا اثر یہ پڑا کہ فرق ختم ہو گیا نا، فرق ہی نہیں کر پاتے، یعنی عقلیں منجمد ہو گئی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ نقطہ انجماد کو پہنچ گئی اور مفقود ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں کہا ہے کہ عقل استعمال کرو. کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے تو عقل استعمال کرو. جب ایک طرف آپ کے سامنے حجت موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے، دوسری طرف امتی موجود ہے جو جس کا کام ہے اتباع کرنا، تو آپ اس کو اہل تشیع کے موقف کو آپ تحقیر اور تنقیص کا نام دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ تحقیر اور تنقیص نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے یہ رسول کی تحقیر اور تنقیص ہے کہ اللہ نے رسول کو مطبوع بنا کر بھیجا، قابل اتباع، واجب الاتباع بنا کر بھیجا، اور آپ رسول کی اتباع سے منہ موڑنے والوں کو جو ہے نا آپ رسول کی بات پر فوقیت دے رہے ہیں من گھڑت منمانی تعویلیں کر کے. تو یہ رسول کی تحقیر اور تنقیص ہے جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. جی بالکل، یہ ٹاپک جو ہے نا یہ ابھی اس کی تشنگی باقی ہے، ابھی اہل تشیع کی جانب سے اس پر ایک سیشن اور ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم محترم جناب فیصل صاحب اور ایمان ایلیا صاحب، بہت اچھا سیشن چل رہا ہے. میں بس درمیان میں ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے دل میں بھی آیا تو میں سوچا پوچھوں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اے نبی جو بھی تم پہ وحی ہو یعنی اے کام ہو اللہ کی طرف سے وہ لوگوں تک پہنچا دو. ایمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں. تو جب اللہ نے کہا کہ جو بھی وحی ہو اگر وہ تم نے نہیں پہنچائی لوگوں تک تو تم نے حق ادا نہیں کیا. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر رسول نے کہا تھا کہ یہ جو کاغذ قلم دے دو، تو اگر وہ کسی نے نہیں دیا تھا اور یہ واقعہ جو ہے یہ روایت میں آ گیا، تو اگر رسول کو کسی نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا تو وہ جو بات تھی اگر وہ رسول وہ بات
بھی کر دیتے تو وہ بھی روایت میں آ جاتی. تو رسول نے نعوذ باللہ چھپا کے یہ بات، پھر تو جو ہے ایک انسانیت کے اوپر اگر ان کی رائے لی جائے تو وہ تو ایک ظلم ہے. جی محترم، آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جن میں سے قانون یہ ہے کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ہدایت اور رحمت اتنی سستی نہیں کہ ہم اسے لے لے کر تمہارے پیچھے پھریں، یعنی اسے تمہارے اوپر جذبہ کرتے رہیں اور تم اس کو ناپسند کرتے رہو. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کو قوم جو ہے نا وہ ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ اس کو واپس لے لیتا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے تابوت سکینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا اس کو، عصائے موسیٰ ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ الواح اور جو اسوار ہیں وہ مخفی کر دی، اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے، رفع کر لی تو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. تو وہاں پر یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں پر نبی کی ہوئی بے قدری، نبی کی بے قدری کی گئی. نبی نے اس کا اظہار بھی فرمایا، غصے کا غضب کا اظہار بھی فرمایا، یہ کہا کہ تم جو مجھے سمجھ رہے ہو میں اس سے کہیں بہتر حالت میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر ہے یہ آپ کا سوال، اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ جیسے اللہ کے حکم سے آپ نے لکھنے کا حکم دیا تھا، لوگوں نے ٹھکرا دیا، ویسے ہی ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی پھر آپ نے اس سے ہاتھ کھینچ بھی لیا. جی دوسری بات یہ کہ جو صاحب جنہوں نے سوال کیا، مجھے ان کا نام نہیں معلوم، تو لیکن انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ایمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ایمان احمد ایلیا نہیں یہ کہہ رہا، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں کہہ رہی ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے محدثین کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے مفسرین کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے محققین یہ کہہ رہے ہیں. یہ ایمان احمد ایلیا نہیں کہہ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. شیعہ ممبر محترم ایمان احمد ایلیا صاحب نے موقف پیش کیا واقعہ قرطاس کی ریگارڈنگ. واقعہ قرطاس کے ریگارڈنگ جو بھی معلومات ہمارے پاس ہے وہ ایک طرف، اور جو ہمیں یہاں پرووائڈ کی جائے گی 1-to-1 سیشن میں وہ ایک طرف، اسی کی امپورٹنس اور اہمیت ہم لیں گے. رہی بات جس طرح کا رویہ دکھایا جا رہا ہے، اگر آپ آئی ایم ناٹ رانگ تو شاید سینکڑوں میسیجز ہمارے پرسنل پہ کلیکٹ ہو گئی ہیں اور ایڈمن ناشی کے بھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم وہ سوالات پیش کریں تو شاید 10-20 دن بھی کم پڑ جائیں گے. اور مجھے اس طریقے سے تھوڑی سی برہمی یہ ہوئی کہ آج تک تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے، گالی گلوچ ہی تھی اور نتھنگ ایلس تھا. تو سنی ممبرس میں سے کوئی آئے، بٹ آئے وہ جو کہ ایمان احمد ایلیا صاحب کی طرح آڈیو میں سارے ڈسکشنز اور گائیڈنس دے، اور اسی درمیان وہ ہمارے سوال لے اگر ہوئے. اور یہ جو کیلکولیشن ہو رہے ہیں یا ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر غیر مسلم سے کوئی مسلم ہوا ہوا بندہ اس قسم کی ہیئرنگ کرے گا تو اس کے جذبات تو ہوتے ہیں، وہ تو سب کے ہوتے ہیں، بٹ ایک نیوٹرلٹی بھی قائم رہتی ہے اور اس کا تحقیق کرنے کا، پڑھنے کا یا سننے کا نظریہ بالکل الگ ہوتا ہے. میں صرف آج اتنا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، 1,20,000 25,000 2 لاکھ پیغمبرز ہوں، رشی منی ہوں، خلیفہ لوگ ہوں یا کوئی بھی بڑے سے بڑی ہستی ہوں، الٹیمیٹلی وہ ہوئے تو انسان ہی ہیں اور انسانوں کی مجبوریاں بھی ان کے سامنے لاحق رہی ہیں. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایک CEO کے عہدے پہ رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر کا انہوں نے سنبھالا ہے، بٹ گروپ جیسی چھوٹی سی چیز کو بھی چلانے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیا کیا دقتیں آتی ہیں، کہاں کہاں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، وہ سب ایک سپہ سالار یا یہ کہ چیف باس کے آگے ہوتے ہیں، اس سے کوئی بھی الگ نہیں ہے. اب ہم انتظار کریں گے کہ سنی عالم صاحب کوئی آئے اور قرطاس ہی کا میٹر وہ بتائیں، اور اگر ریمیننگ بچنا ہے کچھ ایمان احمد ایلیا صاحب کے پاس تو وہ کل رہ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ ڈسکشنز ہوں گے، اور سنیوں میں جو بھی آگے آنے چاہیں گے تو وہ آڈیو میں بات کریں گے، اپنے پوائنٹس رکھیں گے، ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، اور دونوں کی بات چیت سننے کے بعد ہی ہمارا فائنل کنکلوژن آئے گا. شکریہ، جزاک اللہ. میں محترم ایمان احمد ایلیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اور سیریل وائز یہ گفتگو چلے گی. پہلا سیشن آج مکمل ہوا، بہت قیمتی معلومات حاصل ہوئیں. انشاءاللہ جتنے بھی سیشنز چاہیے گے شیعہ موقف کو یہاں پہ پورا ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ہم دیں گے. میں یہیں سے سنی علماء سے آہوان کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ وہ اپنی تیاری رکھیں
और वाक़या किरतास के रिगार्डिंग जो भी मालूमात या जो भी मौक़िफ़ उनके पास हो वो प्योर डिस्कशन ग्रुप में पेश करें ताकि पूरी कौम का भला हो। और दोनों तरफ के पॉइंट्स आने के बाद एक न्यूट्रलिटी क्या कहती है उस रिगार्डिंग इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्योर डिस्कशन ग्रुप का जो भी कमेंट्स आए तो वो भी हम इंशाल्लाह देंगे। खुदा सबका भला करे और नेक तरीन रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक सबको दे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इट इज़ प्योर डिस्कशन ग्रुप।